بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہسٹری کو کلاس 6 سے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے NTS کے لیے۔ وہ لوگ جو PST CT کا ٹیسٹ دے رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہسٹری سے بھی کچھ نہ کچھ کویسچن ضرور آتے ہیں۔ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح پورشن ہوتا ہے آپ کی جو ٹیسٹ میں۔ یہ پورشن جو ہوتا ہے سوشل اسٹڈی کا ہوتا ہے۔ سوشل اسٹڈی میں ہسٹری اسی کے ساتھ لنک ہے۔ سوشل اسٹڈی میں ایک چیز جو کویسچن آتے ہیں وہ ہسٹری سے آتے ہیں۔ ہسٹری کلاس 6 7 اور 8 تک ہوتی ہے۔ جو PST کا ٹیسٹ ہے وہ زیادہ ہسٹری 6 تک ٹچ کرتے ہیں، لیکن CT میں 6 7 8 ہوتا ہے۔ دوسرا پورشن جو ہے جیوگرافی کا ہے، جس میں آپ سے ارتھ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کویسچن، فار ایگزامپل میں ایک کویسچن یہاں پہ کر بھی لیتا ہوں کہ وہ کون سی لائن ہے جو زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے، جس کو ہم ایکویٹر نام دیتے ہیں۔ دوسرا پورشن جیوگرافی کا ہوتا ہے۔ تھرڈ جو پورشنز ہے بہت ہی امپورٹنٹ، دیٹ از پاکستان اسٹڈی۔ پاکستان اسٹڈی میں کیسے کویسچن دیکھیں، ہسٹری سے لاسٹ ٹائم کویسچن کیسے پوچھا گیا تھا کہ 1922 میں کس بندے نے انڈس ویلی سیولائزیشنز کو ڈسکور کیا۔ پاکستان اسٹڈی میں کویسچن کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کی تو 1913 کو مسلم لیگ جو ہے اس نے قائد اعظم نے جوائن کی تھی۔ تو اس طرح کے کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم شروع کرتے ہیں فرسٹ چیپٹر کو، اور جو کہ فرسٹ چیپٹر کا نام ہے ہمارے انڈس ویلی سیولائزیشن۔ انڈس ویلی سیولائزیشنز دیکھتے ہیں یہ کون سی تہذیب ہے۔ یہ انڈس ویلی سیولائزیشنز اگر آپ کلاس 6 کی ہسٹری میں سب سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میپ کو دیکھیں تو یہ جو وادی سندھ کی تہذیب ہے انڈس ویلی سیولائزیشنز میں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن کو سکپ کر رہا ہوں۔ جیسے ہسٹری کیا ہوتی ہے اگر آپ دیکھ لیں، دا اسٹڈی آف ایونٹس وچ از ہیپنس ان دی پاسٹ۔ اور اگر کوئی بھی بندہ اپنے پاسٹ کو نہیں جانتا تو وہ کبھی بھی اپنے فیوچر کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ تو پاسٹ کو جاننا ضروری ہے کہ وہاں پہ جو لوگ گزرے ہیں کا رہن سہن، ان کے اکنامکس، پولیٹیکلس، ڈفرینٹ وے آف لیونگ کیا تھے، تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اچھا، تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ انڈس ویلی سب سے پہلے سیولائزیشن کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ اس لائن کو دیکھیں تو یہ ایک دریائے سندھ ہے جس کو انڈس ریور کہا جاتا ہے۔ یہ انڈس ریور سے یہ لوگ جب مائیگریٹ ہوئے تو انہوں نے اپنا جو رہائش جو قائم کی یہ انڈس ریور کے قریب کی۔ دیکھیں یہ جو انڈس ویلی سیولائزیشن سے اس کے جو ڈفرینٹ جو ریونز جو ملے ہیں وہ ایک ہڑپا میں جو کہ پنجاب میں، یہ دوسرا کہاں پہ ملا ہے KPK میں، مطلب ہڑپا جو ہے پنجاب میں، مانڈیری جو ہے خیبر پختونخوا میں اس کے کچھ ملے ہیں ہمارے پاس ریونز۔ تھرڈ مہر گڑھ بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں ہیں اس کے کچھ، اور انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہے یہ اور کہاں پہ مونجے دڑو سندھ میں ہے۔ یہ 4 ہیں ہمارے پاس۔ ان کی جو نشانیاں ہمارے پاس، یہ جو اہم نشانیاں جو ملی ہیں ہمیں، اہم مقامات یہ ہیں، فرسٹ ہڑپا، دوسری رحمان ڈیری جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے، مہر گڑھ اور موہنجو دڑو جو کہ سندھ میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انڈس ویلی سیولائزیشنز میں کیا ہوا۔ تو یہ جو سیولائزیشن سے 2500 سے 3000 سال پرانی تہذیب ہے۔ یہ تہذیب وادی سندھ کی جو تہذیب ہے 2500 سے 3000 پرانی ہے۔ لیکن اس کو یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، ایک کویسچن اب آپ کا یہاں پہ ہو گیا، آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ انڈس ویلی سیولائزیشنز جو وادی سندھ کی تہذیب ہے کتنے سال پرانی ہے؟ تو 2500 سے 3000 سال پرانی ہے۔ کیا ہوا کہ 1922 میں ایک آرکیالوجسٹ آیا جس کا نام تھا جان مارشل، اور جان مارشل یہ کہاں سے تھے؟ انگلینڈ سے تھے۔ انہوں نے اس سیولائزیشن کو ڈسکور کیا۔ تو 1922 اب کویسچن ہے، یہ 2500 سے 3000 سال پرانی ہے، جبکہ یہ ڈسکور ہوئی 1922۔
تو یہ کیسے ڈسکور ہوئی؟ کیونکہ ان کی کچھ وہاں پہ نشانیاں، کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی جن سے ان کی اگر دیکھیں ان ایونٹس کے اگر وہاں پہ ہمیں بونز کسی کی مل جائے تو ہم ان کی ایج کا بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے سال، 100 سال پرانی ہے۔ سائنس میں اور ڈیکے ہوتا ہے ایک پروسیس، ریڈیو ایکٹیو پروسیس ہوتا ہے، اس سے یہ چیز فائنڈ ہو سکتی ہے۔ جان مارشل نے اس کو ڈسکور کیا۔ اب یہ جو کیا تو اس میں سب سے پہلے جی پنجاب، جو کہ یہاں ہی پہ ہم کرتے ہیں، کہاں پہ اس کے آثار ہیں؟ ہڑپا جو ہے یہ پنجاب میں ہے، موہنجو دڑو جو ہے ہمارے پاس سندھ میں ہے۔ اب یہ ہڑپا اور موہنجو دڑو جو ہیں یہ جو ہیں ایک دوسرے سے 720 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہیں۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو جو کہ کہاں پہ ہے جی؟ سندھ میں۔ رحمان ڈہری کہاں پہ؟ خیبر پختونخوا میں۔ اور مہر گڑھ جو ہے یہ کہاں پہ ہے؟ بلوچستان میں ہے۔ تو یہ اس سیولائزیشن کو انڈس ویلی سیولائزیشن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو سیولائزیشنز ہے یہ زیادہ تر کہاں پہ آباد تھی؟ دریائے سندھ کے قریب، جس کو ہم انڈس ریور بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارے پاس یہ تین چیزیں۔ اب آپ سے ایک کویسچن یہ بھی یہاں سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ہڑپا جو ہے یہ کہاں پہ، کون سی جگہ پہ واقع ہے؟ تو یہ پنجاب میں ہے، اور یہ اس کے کون سے ڈسٹرکٹ میں؟ سہیوال میں ہے۔ موہنجو دڑو کہاں پہ؟ لڑکانہ میں ہے۔ چلیں میں یہ اپنے پاس لکھ بھی لیتا ہوں، ہڑپا سہیوال، اور کہاں پہ؟ پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ سہیوال میں ہے یہ۔ دوسری چیز ہے موہنجو دڑو، یہ کہاں پہ ہے جی؟ لڑکانہ میں، اور جو کہ لڑکانہ سندھ۔ اب موہنجو دڑو اور ہڑپا جو ہیں یہ ایک دوسرے سے کتنے فاصلے پر ہیں؟ تو 720 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، یہ چیز ہوگی۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے تھوڑا سے پورشن کو ٹچ کیا ہسٹری کے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچرز ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ 3 طرح کے زمانے تھے۔ پتھر کا زمانہ تھا، شروع کے لوگ پتھر سے کچھ اپنے لیے اسلحہ یا جو بھی چیز بناتے تھے۔ پھر دھات کا میٹل کا زمانہ تھا، پھر لوہے کا زمانہ تھا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میپ کے ذریعے ہم دیکھیں گے، دیکھیں یہ پاکستان کا میپ ہے۔ اب یہاں سے ان لوگوں نے یہ لوگ جو ہیں اپنی تجارت کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی کنیکٹڈ تھے، جس میں دیکھیں اگر یہ جو پاکستان ہے میپ یہ ہے تو یہ کچھ روٹ یہ سی لیول یہاں سے استعمال کرتے تھے، یہ بحر عرب سے، اور یہ آ کے یہاں پہ ادھر کنیکٹ ہوتے تھے، یہ سی روٹ ہے۔ دوسرا یہ لینڈ روٹ بھی استعمال کرتے تھے، جس طرح یہ افغانستان ہے، افغانستان سے ایران سے یہ عراق